بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ نظم گرمی کی شدت ہم پڑھ رہے تھے، اس میں شاعر کا تعارف، بند کی تشریحات اور قواعد سے متعلق چند چیزیں ہم نے سمجھ لی تھیں۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو مشقی سوالات ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پہ۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 144 کھول لیں، اس کو دیکھیں اور اپنی تمام ضروری اسٹیشنری جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے بیٹھا کریں۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا، کتاب کھولیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پہ مشقی سوالات ہیں، جیسے سوال نمبر 1 کا جز ہے الف، جس میں کہتے ہیں کہ اس نظم کی حیت بتائیے۔ یہ ہم شروع میں بھی سمجھ چکے کہ حیت کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کا جواب اس طرز پہ تحریر کریں گے کہ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے، اور پھر مزید بتائیں گے کہ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں۔ یہ وضاحت بھی ضروری کریں، صرف اتنا نہ لکھیں کہ یہ مسدس ہے، بلکہ مسدس کی تعریف بھی ساتھ میں ضرور لکھ دیں، اور ساتھ میں اگر اس کی صنف بھی بتا دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا کہ اصناف کے لحاظ سے یہ نظم ایک مرثیہ ہے، اور مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی جاتی ہے۔ یہ پہلے سوال کا الف، اس کا جواب۔ دوسرا ہے کہ شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ تو آپ بتائیں گے شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ انیس کہتے ہیں کہ میلوں تک درختوں پر پھولوں اور پتیوں جیسی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، کسی درخت کی شاخ پر کوئی پھول مسکراتا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ شاخیں جن پر پھل اور پھول رونق بکھیرتے تھے، گرمی کی شدت نے ان کو سکھا کر مثل خار کر دیا تھا، اور کسی بھی چہرے پر زندگی کی رونق نظر نہ آتی تھی، اور درختوں کے پتے بھی زرد ہو کر شاخوں سے جدا ہو چکے تھے۔ تیسرا ہے کہ نظم کے دوسرے بند کی وضاحت کیجیے۔ یہ جو دوسرا بند آپ کو سمجھایا گیا تھا گزشتہ ویڈیو میں، اس کا جواب اس میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ لیکن خلاصہ کہتے ہیں سمرائز کرنے کو، مختصر کر کے لکھنا، اور یہ بات آپ کو پہلے بھی سمجھائی گئی تھی کہ خلاصہ لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تعریف ہے خاص، کہ اس کو اس طرح لکھا جائے کہ تمام جو اہم باتیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، ان کو ترتیب سے لکھا جائے، اور اس انداز سے لکھا جائے کہ پڑھنے والا اگر صرف خلاصہ بھی پڑھ لے تو اس کو مکمل تحریر سمجھ میں آ جائے۔ اب چونکہ یہ نظم ہوتی ہے تو اس کا خلاصہ ہم نثر کی صورت میں لکھتے ہیں۔ کچھ بچے غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید نظم کے جو اشعار ہیں ان کا خلاصہ نہیں لکھا جاتا، خلاصہ لکھا جاتا ہے لیکن نثر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ آپ کا ایک لازمی امتحان کا سوال ہے کہ وہ کسی نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ آپ سے امتحان میں پوچھتے ہیں۔ تو اس کو اپنے الفاظ میں اس انداز سے بیان کریں گے کہ مذکورہ نظم گرمی کی شدت میر انیس کی تخلیق ہے، جس میں شاعر نے واقعہ کربلا کے وقت کی گرمی کی شدت کا تذکرہ کیا ہے، کہ اس وقت جہاں دشمن نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر لیا تھا، اور دوسری طرف گرمی نے آگ برسا کر آزمائش کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی تپش اور سورج کی حدت نے دن کے اجالے میں بھی سیاہی گھول دی تھی، اور نہر علقمہ سوکھ چکی تھی، جبکہ دریائے فرات کا پانی گرمی کی شدت سے کھول رہا تھا اور ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی تھی۔ جنگل کے جانور اور پرندے بھی پناہ کی تلاش میں کہیں چھپے ہوئے تھے، اور گرمی کی شدت سے آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ درختوں سے پتے اور پھول ایسے غائب ہو چکے تھے کہ جیسے کبھی ان شاخوں پر لگے ہی نہ تھے۔
شیر جیسا جنگل کا بادشاہ بھی اپنے کچھار سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا تھا، اور زمین کی گرمی کا اثر آسمانوں تک محسوس ہوتا تھا۔ غرض ہر مخلوق گرمی سے مضطرب تھی، لیکن ان حالات نے بھی مسلمانوں کی جماعت استقامت کا پہاڑ بنی اپنے رب کی رضا میں مطمئن نظر آتی تھی۔ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب سے لکھیں۔ جو بات شروع میں بیان کی گئی ہے اس کو شروع میں بیان کیا جائے، جو بات بعد میں بیان کی گئی ہے اس کو بعد میں بیان کیا جائے۔ سوال نمبر 1 کے جز تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ درج الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ حدت ہے، حدت کے معنی گرمی ہے۔ طائر پرندہ، خانہ مزا آنکھوں کی پلکیں، برگ و بار پتے اور پھل، مقدر میلا پن، یہ دھول سی آئی تھی نا شیشے کے اوپر یا آئینے کے اوپر دھول مٹی، اس کو ایسا میلا پن مقدر۔ اس کے بعد خالی جگہیں ہیں، انہیں مناسب الفاظ لکھ کے مصرع مکمل کیجئے، یا آپ اپنی نظم دیکھیں گے اور اس میں جو مناسب لفظ ہے یہاں خالی جگہ میں اس کو لکھا جائے گا۔ اڑتی تھی ڈیش خوش تھا چشمہ حیات کا، یہاں پہ نظم کو دیکھ کے مصروں کو دیکھ کے مکمل کیا جائے گا۔ اس سے آگے پھر اقبال کا ایک شعر لکھا ہے کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ سمجھ لیجئے گا، قواعد کا کام ہے کہ اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ تشبیہ کی تعریف ہے، امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسے موتیوں جیسے دانت، بتایا جا رہا ہے کہ دانت موتیوں کی طرح صاف اور چمکدار ہیں، موتی جیسا بتایا جا رہا ہے دانت کو۔ اور چاند جیسا چہرہ، اس کی رونق دیکھ کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے چہرے کی، اس کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور جھیل جیسی آنکھیں، خوبصورت آنکھوں کو کہا جا رہا ہے، تو آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی گئی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ تو باتیں سمجھ لیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو مثالیں دیں اس میں موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں، اس کو ہم بورڈ پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو دوبارہ وضاحت کی جاتی ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی، یہ سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کو حل کرنا آسان۔ ہم نے 2 کالم بنا کے دیکھے، ایک جگہ مشبہ لکھا، ایک جگہ مشبہ بھی لکھا۔ تو بتایا گیا تھا دانت جو ہیں وہ موتی جیسے ہیں، تو دانت کیا ہوگا؟ دانتوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے موتی سے، تو دانت مشبہ ہوں گے اور موتی مشبہ بھی۔ اس طرح بتایا گیا تھا جھیل جیسی آنکھیں، تو آنکھیں کیونکہ آنکھوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو آنکھیں ہوں گی مشبہ، اور جھیل سے تشبیہ دی گئی ہے تو جھیل مشبہ بھی ہوگی۔ اس طرح چاند جیسا چہرہ، تو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے چہرے کو، تو چہرہ کیا ہو گیا؟ مشبہ، اور چاند جو ہو گیا مشبہ بھی ہو گیا۔ امید ہے کہ وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، مشبہ کسے کہتے ہیں، مشبہ بھی کس کو کہتے ہیں۔ اس نظم کے اندر بھی تشبیہات کا استعمال ہوا ہے، ان کو بھی دیکھیں گے، ان کے چہرے کو سمجھیں گے۔
جیسے پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، درخت کے پتوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے چہرہ مدقوق، ایک بیمار چہرہ، مریض، ایک سمجھ ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، اس کے جو مریض کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اس مریض کے چہرے کی طرح بتا رہے ہیں کہ یہ پتے درختوں کے وہ بھی پیلے ہو چکے تھے، تو پتوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے چہرہ مدقوق سے۔ تو چہرہ مدقوق کیا ہو گیا؟ شاباش، مشبہ بھی، اور پتے جو ہیں وہ مشبہ ہو گئے۔ امید ہے کہ یہ وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ آپ اس کی تعریف لکھیں گے بھی، اس کو یاد بھی کریں گے، مشق کو آگے سمجھتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ آپ بھی اس طرح کوئی شعر سنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو، یعنی آپ کوئی ایسے شعر یاد کر لیں جس میں تشبیہ کا استعمال بھی کیا گیا ہو۔ اس کا سوال نمبر 5 کہ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، کیونکہ ایم سی کیوز امتحان کا ایک لازمی حصہ ہے، تو ان تمام ایم سی کیوز کو اچھی طرح حل بھی کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور یاد کر کے ان کو امتحان کے اعتبار سے یاد رکھنا بھی ہے۔ تو پہلے پوچھتے ہیں کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں غزل، مرثیہ، مناجات، قصیدہ۔ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ نظم مرثیہ ہوتی ہے جو مرنے والے کی یاد میں لکھی جائے، تو اس کا آپشن کا صحیح جواب مرثیہ ہے۔ پھر آگے پوچھتے ہیں القمہ ہے نہر، دریا، چشمہ یا سمندر؟ ہم نے پڑھا بھی اس میں کہ نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، تو القمہ ایک نہر ہے۔ پھر جیم ہے کہ دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے استعارہ، تشبیہ، محاورہ، روزمرہ۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، روزمرہ اور محاورہ کیا ہے۔ تو اس کا ویسے صحیح جو جواب ہے وہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، محاورے کی ایک تعریف ہے باقاعدہ کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں فعل اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دے، اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ اب دل سرد ہونا، حقیقت میں آپ کو معلوم ہے کہ دل سرد نہیں ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، تو پتہ چلا کہ اس کو محاورہ ہی ہے۔ اور دوسری اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محاورے میں فعل جو ہے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، آخری جو اس کا لفظ ہوتا ہے وہ فعل پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ جب ہمارے پاس تمام تعریفیں کر کے ہم پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ہر چیز کو سمجھنا۔ اس لیے کہتے ہیں قواعد کا کام جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سمجھ کے کیا جائے گا تو انشاءاللہ غلطی کے امکانات کم ہوں گے۔ اس کے بعد کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہیں 2، 3، 4 یا 5؟ آسان سا ہمیں معلوم ہے کہ وہ 4 بند مشتمل نظم ہے۔ اور میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے دمشق کی، کربلا کی، کوفے کی یا مکے کی۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے، کربلا کی گرمی بیان کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی نظم مکمل ہو گئی، اس کی مشق مکمل ہو گئی۔ اس میں تمام چیزیں جو ہم نے سمجھ لیں، دیکھ لیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو کام سمجھایا جا رہا ہے لکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کو آپ اہتمام سے کریں۔ بہت وقت کم ہے، امتحان کی تیاری جتنی اچھی ہو جائے گی آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ڈائری نوٹ فرما لیں، تشبیہ کی تعریف، تحریر اور یاد کریں اپنے رجسٹر میں، قواعد کے حصے میں۔ اس تعریف کو لکھ لیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے۔ قواعد کا کام یاد کرنے کے لیے بھی ہے، امتحان میں تعریفیں پوچھی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔